بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ دل ہلا دینے والے مناظر ہیں۔ یہ جو آج کل جنوبی پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں، یہ اس کے چند مناظر ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ مناظر دیکھنے کے بعد کسی بھی انسان جس کے دل میں انسانی ہمدردی ہے، اس میں یہ احساس ضرور پیدا کرے گا کہ میرے ہی ملک کے کچھ لوگ جو ہیں اس وقت آفت کا شکار ہیں، مصیبت کا شکار ہیں، اور ہمیں سب کو مل کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پاکستان میں 1977 یعنی 1977 سے ایک فیڈرل فلڈ کمیشن قائم ہے، اور اس فیڈرل فلڈ کمیشن کا بنیادی کام قومی سطح پر سیلاب سے بچاؤ کے لیے منصوبہ بندی کرنا، اور پھر صوبائی سطح پر اس منصوبہ بندی پر عمل کروانے کی ذمہ داری جو ہے یہ فیڈرل فلڈ کمیشن کی ہے۔ چیف انجینئر ایڈوائزر اپنی اس کیپیسٹی میں وہ فیڈرل فلڈ کمیشن کے سربراہ یا چیئرمین بھی ہوتے ہیں۔ اسی فیڈرل فلڈ کمیشن کے زیر انتظام 1987 میں ایک ڈیم سیفٹی کنٹرول، جو ڈیمز بنتے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے ایک کونسل بھی قائم کی گئی تھی، جس کا کام یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو موجودہ ڈیم ہیں ان کی انسپیکشن کرتے رہنا، اور اسی طرح آئندہ جو نئے ڈیمز بننے ہیں ان کی منصوبہ بندی کرنا بھی اس جو ڈیم سیفٹی کونسل ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو فیڈرل فلڈ کمیشن ہے، اس کے آج کل جو سربراہ ہیں وہ انجینئر احمد کمال ہیں، اور یہ منسٹری آف واٹر ریسورسز کے تحت محکمہ آتا ہے، جس کے آج کل جو وفاقی وزیر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب ہیں۔ سن 2010 میں پاکستان کی تاریخ کا جو 1947 کے بعد سے ہے جو انالیسس کیا گیا تھا، وہ بدترین سیلاب تھا۔ موجودہ کی میں نہیں بات کر رہا، لیکن 1947 کے بعد 2010 کا سیلاب بدترین سیلاب کہا گیا تھا۔ اس میں تقریباً 2000 کے قریب ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور 20 ملین یعنی 2 کروڑ کے قریب جو آبادی ہے وہ بے گھر ہو گئی تھی، اور تقریباً 1.6 ملین جو ہیں وہ گھر تباہ ہو گئے تھے، اور 17,553 یعنی 17,553 ولیجز وہ دنیا کے نقشے سے مٹ گئے تھے۔ جب یہ اتنی بڑی تباہی ہوئی تو جو فیڈرل فلڈ کمیشن ہے اس نے سوچا کہ آئندہ کے لیے ہمیں پلان بنانا چاہیے تاکہ اس قسم کی تباہی جو ہے دوبارہ ہمارے عوام کو نہ دیکھنی پڑے۔ اب میں نے خود ذاتی طور پہ بھی جو تحقیق کی ہے، اس فیڈرل فلڈ کمیشن کی ویب سائٹ پر تفصیل موجود ہے اس کاوش کی، اور یہ کاوشیں 2011 میں شروع ہوئی تھی، لیکن جو ان کی رپورٹ ہے اس کی جو لاسٹ انٹری ہے وہ 11 جنوری 2019 کے بعد سے جو بھی انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ آئندہ ہم نے کس طرح سیلاب سے نمٹنا ہے، لوگوں کو کس طرح بچانا ہے اور کیا کیا طریقے کرنے ہیں، تو اس کے بعد سے ان کی ویب سائٹ پہ اس کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں مل رہی۔ ہاں یہ ضرور مل رہا ہے کہ کبھی وہ صوبوں میں جاتی ہے، کبھی وہ پلاننگ ڈویژن میں جاتی ہے، کبھی وہ کسی دفتر میں جاتی ہے، کبھی وہ کسی محکمے میں جاتی ہے، یعنی جو ان کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق 8-9 سال کا جو ریکارڈ ہے وہ مختلف محکموں میں ہی ان کی جو ہے وہ منصوبہ بندی پھرتی رہی ہے، اور جو اب تباہی ہوئی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ منصوبہ بندی ابھی تک کئی فائلوں میں دبی ہوئی ہے، شاید اس پہ عمل بھی نہیں ہو سکا۔ اب جو یہ اس وقت 2022 کا سیلاب ہے، یہ جون سے جو بارشیں شروع ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں یہ آنا شروع ہوا ہے، اور حکومتی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ 2010 کے سیلاب کی نسبت بہت ہی زیادہ سیلاب ہے، اور بہت زیادہ اس سے جو تباہی وہ ہو رہی ہے، اور ابھی اس کی اسیسمنٹ جاری ہے، اور ان کے مطابق یہ بہت زیادہ تباہی ہوگی۔
اور اسی وجہ سے اب ملک بھر میں ہنگامی حالت کا اعلان سیلاب کے نقطہ نظر سے کر دیا گیا ہے، اور ابھی تک جو ریکارڈ میں آئی ہیں تقریباً 1000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور جو 2010 میں 2 ملین تھے، اب 20 ملین تھے، اب یہ 33 ملین جو لوگ ہیں ان کو رجسٹر کر چکے ہیں کہ جو بے گھر ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ 33 ملین جو ہے آبادی جو افیکٹڈ ہوئی ہے، یہ تقریباً پورے ملک کی 15% آبادی بنتی ہے۔ اور اس دفعہ جو سیلاب کا زور ہے وہ جنوبی پاکستان میں ہے، جس میں سندھ بلوچستان کے پی کے علاقے، اور سندھ بلوچستان کے پی کے اور جنوبی پنجاب، یہ 4 علاقے شامل ہیں، اور یہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور جو ڈاٹا انہوں نے جاری کیا اس کے مطابق اگست میں پورے پاکستان میں اس دفعہ 241% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، جبکہ سندھ میں 784% زیادہ بارش ہوئی ہے، اور بلوچستان میں 496%۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ اب جو حکومتی ذرائع ہیں انہوں نے مدد کی اپیل کی ہے پاکستانی قوم سے بھی، اور جو اسی طرح بیرون از پاکستانی ہیں ان سے بھی، اور دنیا بھر سے، اور کچھ خبروں کے مطابق 50 کروڑ ڈالر کے کوئی وعدہ جات ہو چکے ہیں، لیکن جو انہوں نے اندازے لگائے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ مختلف فیلڈز میں بہت زیادہ رقم کی یا رقوم کی ضرورت ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، جس طرح کے اس پہ الزامات ہیں، اور جس طرح کے پہلے بھی 2005 میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا اور دنیا سے بہت زیادہ امداد آئی تھی، تو اس وقت کے بھی جو افیکٹڈ لوگ تھے وہ ابھی تک شاکی ہیں یا الزام دیتے ہیں کہ یہ لوگ مدد کھا جاتے ہیں، جو سرکاری محکمے ہوتے ہیں، افسران یا وزراء، اور جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان تک یہ نہیں پہنچتی۔ تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ قوم کتنا رسپانس کرتی ہے، بیرون از پاکستانی کتنا رسپونڈ کرتے ہیں، اور باقی دنیا سے کتنی مدد آتی ہے۔ اب یہ تھوڑی سی تفصیل بتانے کے بعد کچھ تھوڑا سا جائزہ یہ بھی پیش کرنا مقصود ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے 1947 سے، اور جب 2010 میں یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک سیلاب آیا تھا، تو اب اس کو بھی 12 سال گزر چکے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے جو سٹیپس ہیں یا جو محکمے ہیں جس کے لیے وزارتیں بھی قائم ہیں اور بہت بڑا سیٹ اپ ہے، تو یہ کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ ارلی وارننگ میں لوگوں کو کیوں نقل مکانی نہیں کروا دیتے، کسی سیف جگہ لے جاتے، اور کیوں اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے میں نے چند پوائنٹ جو ہیں وہ نوٹ کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ پچھلے 11 سال سے ریڈ ٹیپزم کا شکار ہے ہمارا سسٹم، کہ فیڈرل فلڈ کمیشن نے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کی، وہ فائلیں ادھر سے ادھر پھیر رہی ہیں، اور مجھے بہرحال یہ گمان نہیں، یقین سا لگ رہا ہے کہ یہ جو 10-11 سال سے فائلیں مختلف محکموں یا ٹیبلوں پہ پھیر رہی ہیں، اس میں سارا چکر کرپشن کا ہے، اور ہر کوئی اسی چکر میں ہوگا، کک بیکس، میرا کتنا کمیشن ہے، ٹھیکہ کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور جب تک یہ فیصلے نہیں ہوتے یہ فائلیں یوں ہی رلتی رہیں گی اور عوام مرتے رہیں گے۔ دوسرا، جو فیڈرل فلڈ کمیشن اٹ سیلف ہے، اس کی بھی نااہلی ثابت ہو رہی ہے۔ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فلڈ کی فیلڈ میں، اس کو کہتے ہیں ریور ٹریننگ۔ ان کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم پتہ ہے کہ اگر بارشیں زیادہ ہونی ہیں، مونسون جو ہے سنا ہے اس دفعہ 8 گنا زیادہ برسا ہے پاکستان میں، تو ریور ٹریننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر دریاؤں کا حساب لگاتے ہیں کہ اس کے جو کنارے ہیں وہ کتنے مضبوط ہوں گے، یہ جو کون سے رستے سے جا رہا ہے، کیا اس کی تہہ کو گہرا کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اسی طرح اس کا جو کورس ہوتا ہے یعنی روٹ ہوتا ہے، اس میں کچھ ضمنی قسم کی نالے کہہ سکتے ہیں، نہریں کہہ سکتے ہیں، یا اور کوئی اس طرح کے کھالے وغیرہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں،
یا چھوٹے موٹے سے ندی نالے بنا کے، تو اس پانی کو ادھر ادھر کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کرتے ہیں اس کو ریور ٹریننگ کہتے ہیں۔ اب جو فیڈرل فلڈ کمیشن ہے اس نے غالباً اپنی یہ جو ریور ٹریننگ اس کی جو ذمہ داری بنتی تھی، جن دریاؤں میں یہ بہت زیادہ پانی ہے انہوں نے اس پہ دھیان نہیں دیا، اور یہ پچھلے جو 10-11 سال ہے، اب چاہے وہ بہانہ بجائیں بجٹ نہیں تھا، بجٹ تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ مجھے اپنا ذاتی طور پہ یاد ہے کہ ایوب ریجین میں ریگولرلی یہ دیکھا کرتا تھا کہ ہمارے علاقے میں جدھر کہ ہم ہیں وہاں پہ ایک دریائے جہلم سے نہر بھی نکلتی اور کافی سارے وہاں نالے تھے، تو ریگولرلی وہاں پہ نا جو محکمہ انہار ہے یا واٹر واپڈا والے اس وقت یا واٹر ریسورسز والے، یہ باقاعدگی سے سال میں 1-2 دفعہ آتے تھے اور ان نہروں کا پانی بند کر کے ان میں گہرائی پیدا کرتے تھے اور صفائی بھی کرتے تھے، اور اسی طرح جو نالے ہیں ان کو صاف کیا جاتا تھا۔ تو اس پیریڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اتنے بڑے سیلاب نہیں آیا کرتے تھے، کیونکہ وہ پانی کا جو تھا نکاسی کا ایسا انتظام تھا کہ دریا اور نہریں جو ہیں وہ پانی اپنے کورس پہ لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح جہاں تک ایک اور نقطہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ جو پیس ٹائم ہوتا ہے، جب مثلاً آفت نہیں آتی تو اس وقت نا ہماری منصوبہ بندی جو ہے نا وہ بہت سست روی کا شکار ہوتی ہے، اور جب جو ہی آفت آ جاتی ہے، جیسے اب یہ کلیمٹی ڈکلیئر ہو گیا ہے پاکستان، تو ہماری نا تقریباً سارے محکمے جو آپ دیکھ لیں سرکاری نا، وہ جب سر پہ آ پڑتی ہے ان پہ تو ان کو وہ ایک قسم کی پسوڑی پڑ جاتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو شارٹ ٹرم یا سٹاپ گیپ ارینجمنٹس ہوتے ہیں، اس وجہ سے نا کوئی لانگ ٹرم فائدے نہیں ہوتے ہیں۔ مر گئے، اب پتہ نہیں کتنے کے گھر ہیں، 2 ملین گھر تباہ ہو گئے ہیں، اتنے لوگ مر جائیں گے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، پوری زمین جو ہے 90% سنا اس علاقے میں فصلیں تباہ ہو گئی، وہ تو نقصان ہو گیا۔ تو اب آپ کشکول لے کے قوم کے پاس جا رہے ہیں، اوورسیز کے پاس جا رہے ہیں، دنیا کے ملکوں کے پاس جا رہے ہیں۔ یہی پہلے اگر 2010 سے اب 2012 سال تھے، آپ نہ کک بیکس اور کمیشن کے چکروں میں پڑتے، کوئی پر وقت پلاننگ کر لیتے۔ یہ ایک ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو اگر بر وقت کیا ہوتا آپ نے یہ سارا کچھ تو یہ اتنی تباہی نہ ہوتی۔ اور ابھی تو صرف شروع کی اسیسمنٹ ہے، سنا ہے کہ بہت زیادہ تباہی ہے جو وقت کے ساتھ نکل رہی ہے، تو اس پہ بھی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، یا جو وزراء ہیں بڑے بڑے یہ تنخواہیں بھی لیتے ہیں اور دفاتر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ساری سہولتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، تو جو ان کی ذمہ داری ہیں اس کو بھی تو سوچیں نا کہ ہم اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اب ایک اور جو حیرانی والی بات ہے وہ اسی طرف لیڈ کرتی ہے کہ ان کا جو سندھ اور بلوچستان میں 100 ڈیم بنانے کا منصوبہ تھا، اور سنا ہے اس میں سے 65 بن چکے تھے، باقی یہ بھی رہتے تھے، تو جو یہ بن گئے ہیں 65 اور 25 سنا ہے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ ڈیم بنایا جاتا ہے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے، اور ضرورت پڑنے پر اس کو چھوڑا جاتا ہے، اور جو آپ کے ڈیم ہیں جو آپ نے بنائے ہیں سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ تو خود سیلاب برد ہو گئے ہیں۔ اور اندر کی کہانی میں آپ کو بتاؤں کیا سامنے آ رہی ہے کہ ڈیم میں 50% حصہ کیا ہوا تھا انہوں نے، 15 20% وزیر کو جانا ہے، ڈپارٹمنٹ کو جانا ہے، افسران کو جانا ہے۔ تو جب آپ 100 میں سے 50 روپے کا ڈیم بنائیں گے تو اس نے کیا سیلاب روکنا ہے؟ تو اصل مسئلہ جو میں تو کہوں گا عمران خان صاحب جو کہتے ہیں، واقعی اس کرپشن نے تو بیڑا غرق کر کے ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور پورا سسٹم جو ہے نا اس وقت کینسر زدہ ہوا ہے، اور کوئی بہت ہی بڑا آپریشن یہاں کرنا ہے جس کی وجہ سے ٹھیک ہوگا، ورنہ یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ آفت آتی ہے، بیان بازی آ جائے گی، سروے ہو جائیں گے، پیسے اکٹھے ہو جائیں گے، وہ جن کو مصیبت بنتی ہے وہ بیچارے کچھ دن انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تو ملتے ہی کچھ نہیں۔ اور اس کا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں 2005 میں 1 مہینہ خود ایک NGO کی طرف سے یہ آفت زدہ علاقے میں مظفر آباد کشمیر میں ہم دیہاتوں میں روز جاتے تھے، اور لوگوں کے شکوے یہی ہوتے تھے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، جس کے وعدے کیے ہیں وہ تو ہمیں ملتے نہیں ہیں۔
اسی طرح ایک اور جو وجہ ہے بے حسی، اس کو میں کہوں گا کہ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ جون سے مسئلہ چل رہا ہے، اگست ختم ہونے والا ہے، آپ کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں جو مین چینلز ہیں ایون سوشل میڈیا، کیا اس پہ سیاسی چسکا بازی کے علاوہ آپ کسی بات یا اور کسی موضوع پہ کبھی بحث سنتے ہیں؟ ہر وقت کرسی کا کھیل چل رہا ہے، اور اتنے چسکے لے کے ایک پروگرام ختم ہوتا ہے تو دوسرا پھر اسی پہ شروع ہو جاتا ہے، کردار کشی جاری ہے، پلاننگیں آ رہی ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، عدلیہ آپ کی ادھر بزی ہے، فوج کے سربراہ اس میں بزی ہیں، سیاستدان سارے اس میں بزی ہیں، اور میڈیا نے آج تک تو اس کو آپ کو ہائی لائٹ ہی نہیں کیا کہ یہ ہو کیا گیا پاکستان میں۔ مجھے یاد ہے جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں، تو اگلے دن ہم لوگ تو وہاں پہنچے ہوئے تھے، تو میڈیا نے طوفان کھڑا کر دیا تھا، کیونکہ یہ رائے بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو خدا را یہ جو مین سٹریم میڈیا، ان کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ یہ کرسیاں تو یہیں رہ جائیں گی، اگر خدا نخواستہ جیسے پیش گوئی ہے کہ یا یہ فورکاسٹ پیشین گوئی آ رہی ہے یا پیش گوئی آ رہی ہے کہ ستمبر میں پھر جو ہے وہ زبردست بارشیں ہونی ہیں، تو یہاں پہ رہ کیا جائے گا؟ کرسی کس کے لیے لینی ہے؟ یہ جو ووٹرز ہیں وہ سب مر کھپ گئے یا تکلیف میں چلے گئے، تو آپ نے جانا کس کے پاس ہے؟ اسی طرح یہ جو میڈیا کے ساتھ ساتھ میں جو سیاسی کابرین ہیں ان کو بھی کہوں گا، کسی نے سنجیدگی سے اس موضوع پہ بات کی ہے؟ ہر کوئی یہی ہے، میں نے کس طرح کسی کو گرانا ہے اور آگے آنا ہے۔ عمران خان ہے، اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں جی لوگوں کو پیچھے لگایا، لیکن اس حساب میں تو کہوں گا وہ بھی انتہائی بحیث نکلے ہیں، اپنا سارے مجمع اکٹھے کر رہے ہیں، بارش میں کھڑے ہو کر تقریریں کر رہے ہیں اور چوروں لٹیروں کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو عوام مر رہی ہے یا جو اس وقت کرلا رہی ہے یا جن کو مدد کی ضرورت ہے، کسی نے اب توجہ دلائی ہے تو ان میں یہ کوئی حس پیدا۔ آج میں نے انہیں دیکھا ہے کہ کسی جگہ پہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جو ہیں ان کے قریبی رفقا، ان کے ساتھ ایک فضائی سروے جائزہ لے رہے ہیں، اور مجھے یاد ہے اس طرح فضائی سروے سے جائزہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ 2005 میں ہم جب مظفر آباد تھے، باقاعدہ حافظ زدہ علاقے کو سیکٹرز میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، سیکٹر کمانڈر مقرر کیے گئے تھے، اور پھر سیکٹر کمانڈر سارا دن جا کے اپنے اپنے سیکٹر میں جائزہ لیتے تھے کہ جو ہمیں کام دیے گئے ہم نے ان کو مکمل کرنا ہے، اور شام کو پھر سیکٹر کمانڈر کی ایک کمبائن میٹنگ ہوتی تھی، اور وہ میٹنگ بعض دفعہ 2 گھنٹے چلتی تھی، اور ساروں کو پابند تھے سارے کہ آج تم نے کیا کیا آ کے بتاؤ، اور سارے پھر اپنی رپورٹ پیش کرتے تھے، اور پھر اگلے دن کی جو ہے وہ پلاننگ ان کو دی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے کام چلتے تھے۔ تو کم از کم 1 مہینہ تو میں نے خود یہ سارا کچھ کیا، اٹینڈ کیا ہے۔ ادھر جو ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے کوئی ایسی بات ابھی تک کسی کے ذہن میں آئی ہے کہ ہم نے اس طرح ایسے اتنی بڑی تباہی کو اس طرح ایک آدھ وزیر اعلیٰ یا ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ کو اس کے سیکٹرز بنانے پڑیں گے جو افیکٹڈ ہے، سیکٹر کمانڈرز مقرر کرنے ہوں گے، اور پھر اس کو باقاعدہ پرسو کرنا پڑے گا، فالو اپ کرنا پڑے گا۔ اور اگر اس وقت کوئی محکمہ آپ کا سول یا کوئی ذیلی تنظیم جو ہے یہ انسانی بہبود کی NGO وغیرہ، یا آپ کی کوئی سیاسی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو جیسے زلزلے کے وقت یہ فوج کو کام دیا گیا تھا، آپ ان سے ریکویسٹ کریں تو وہ اس کو بڑا افیکٹولی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت فوری ضرورت ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے۔